آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن آپ کے رزق میں برکت ہی نہیں ہوتی؟ آپ کی آمدنی تو بہت اچھی ہے مگر خرچہ بھی فوراً ہی نکل آتا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں سے سکون کم ہو گیا ہے، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں اور رزق جیسے رک سا گیا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی رزق کے 16 دروازے جو قرآن اور حدیث میں بھی موجود ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور ایسی جگہ سے ہمیں رزق دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں کیونکہ آخر میں آپ کو ایک بہت ہی پاورفل دعا بھی بتاؤں گی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل رائز ود انیلا۔ خود کو بدلیں، زندگی بدلیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ لوگوں کے دعاؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، کوکنگ کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے۔ دوستو، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق میں صحت، اولاد، عزت، سکون، اچھے رشتے، کامیابی، گھر کی برکت، یہ سب شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ رزق کے 16 دروازے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ چلیں انہیں ڈسکس کرتے ہیں۔ تقوی، اللہ کا خوف۔ رزق کا پہلا دروازہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تقویٰ کا مطلب ہے کہ انسان ہر کام میں حلال اور حرام کا خیال رکھے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کی حق حلال کی کمائی کو حرام کا ایک لقمہ بھی پوری آمدنی کو حرام کر دیتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے استغفار، گناہوں کی معافی مانگنا۔ رزق کا دوسرا دروازہ ہے استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قول بیان کیا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور دولت میں برکت عطا کرے گا۔ استغفار سے رزق بڑھتا ہے، پریشانیاں کم ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار ضرور کریں، اس سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے اللہ پر توکل۔ تیسرا دروازہ ہے توکل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر سچا توکل کرو تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ کام چھوڑ دیں، توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کوشش جاری رکھیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ چوتھا دروازہ ہے نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے گھروں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، نماز انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، نماز سے رزق میں برکت آتی ہے۔ پانچواں دروازہ ہے تہجد۔ پانچواں دروازہ تہجد ہے اور یہ بہت ہی پاورفل ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں بندہ اکیلا اپنے رب سے بات کرتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اللہ اس کی دعائیں قبول کر فرماتا ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو جائے اللہ اس کے لیے رزق کے راستے کھول دیتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے حلال کی کمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق حلال تلاش کرنا فرض ہے۔ حلال رزق چاہے کم بھی ہونا مگر اس میں برکت ہوتی ہے۔ حرام کمائی میں سکون نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ رزق بڑھانے کی کنجی ہے صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ صدقات جو ہوتے ہیں نا، وہ ہماری بیماری دور کرتے ہیں، مصیبت کو ٹالتے ہیں، رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ روزانہ تھوڑا سا بھی صدقہ نکالیں تو اس سے ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ 8واں جو دروازہ ہے وہ ہے صلہ رحمی، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر لمبی ہو وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے برکت ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 9 ہے والدین کی خدمت۔ ماں باپ کی خدمت کرنا ہر ایک
مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ماں کی دعا، باپ کی دعا، یہ ایسی دعا ہے جو اللہ رد نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا رزق بڑھے تو والدین کے دل نہ توڑیں، ان کی آنکھوں میں آنسو نہ دیں۔ 10واں دروازہ ہے شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جو انسان شکر کرتا ہے اللہ اس کے تھوڑے کو بھی بہت زیادہ بنا دیتا ہے۔ دعا کرنا، یہ ہے ہمارا 11واں دروازہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ، یا اللہ مجھے پاک رزق، فائدہ مند علم اور قبول عمل عطا فرما۔ یہ دعا فجر کے بعد پڑھنا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 12واں دروازہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا۔ جس گھر میں قرآن کی آواز آتی ہے وہاں رحمت آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، برکت آتی ہے۔ روزانہ قرآن کا ایک صفحہ بھی پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں۔ سورہ واقعہ، 13واں دروازہ ہے سورہ واقعہ، مغرب کے بعد پڑھنا۔ یہ سورہ رزق میں برکت کے لیے بہت مشہور ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے فکر اور تنگ دستی کم ہوتی ہے۔ آپ اسے روزانہ پڑھ سکتی ہیں اور اس کا جو یہ ٹائم ہے وہ ہے کہ رات کو مغرب کے بعد پڑھیں۔ سچ بولنا اور دیانتداری، یہ ہے ہمارا 14واں دروازہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ جو بندہ سچا ہو اللہ اس کی کمائی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ 15واں دروازہ ہے گناہوں سے بچنا۔ بعض اوقات رزق اس لیے رک جاتا ہے کیونکہ جھوٹ، غیبت، بد نظری، حرام تعلقات، ظلم، یہ سب اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ گناہ رزق روک دیتے ہیں اور توبہ رزق کھول دیتی ہے۔ صبر اور اللہ پر یقین کرنا، 16واں اور آخری دروازہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اللہ دیر ضرور کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ میری اچھی بہنوں، رزق صرف نوکری یا کاروبار کا نام نہیں ہے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے اللہ ایک دروازہ بند کر کے دوسرا کھول دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نماز، استغفار، صدقہ، صلح رحمی جیسی باتیں شامل کر لینا تو اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آخری دعا، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال اور پاک رزق عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں عطا فرما، ہمارے قرضے اتار دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے اور ہمیں ایسی جگہ سے رزق دے جہاں سے ہم گمان بھی نہ کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی مزید اسلامی اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں نے اس ویڈیو میں جو 16 پوائنٹس بتائے ہیں وہ بہت ہی پاورفل ہیں اور آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی ایک دم ہی چینج ہو گئی ہے۔ میرے چینل پر آپ کو ملیں گی اسلامی باتیں، موٹیویشنل ویڈیوز، زندگی بدل دینے والی نصیحتیں اور دل کو سکون دینے والے پیغام۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔